أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوانان اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے حسد کی آگ سے بچو۔ حسد کی آگ سے بچو۔ سماج اور معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی برائی حسد ہے۔ حسد کیا ہے اور کتاب و سنت میں اس تعلق سے کیا وعیدیں ہیں، اس کی کیا مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے، اور حاسد کے لیے کیا نقصانات ہیں، حسد کرنے والے کی زندگی میں کیا نقصانات ہیں، اور حسد کا علاج کیا ہے، ہم حسد سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ اہم اور ضروری گفتگو رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے حسد کیا ہے؟ تمنی زوال النعمہ عن صاحبہا۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، اس نعمت کو جان کر، اس کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو، ہمارے پڑوسی کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے رشتہ دار کو اللہ نے بڑی ترقی دی، اس کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خوشحالی سے نوازا ہے، اس کے بچوں کے اچھے رشتے آ رہے ہیں، سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ دیکھ کر آپ کو سکون نہ ہو، دل ہی دل میں انسان تکلیف محسوس کرے اور اس کے برباد ہونے کی آرزو کرے۔ تین چیزیں ہیں حسد میں۔ ایک تو کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی عزت، اس کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، دل میں تکلیف محسوس کرنا، کیسے اللہ نے اس کو اتنا نوازا، خوش نہ ہونا۔ دوسرے، اس کے بربادی کی آرزو کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو اس سے چھین لے، اس کو برباد کر دے، اس کو پریشانیوں میں ڈال دے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو اس سے چھین کر مجھے دے دے۔ حسد میں یہ تین چیزیں ہیں۔ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کسی کو عزت دی ہے، ترقی دی ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کی تجارت میں اللہ اس کو ترقی دے رہا ہے، برکتیں دے رہا ہے، تو دل میں اس کے تعلق سے جلنا، تکلیف محسوس کرنا، کڑھنا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، بلکہ اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ہمارا بھائی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ہم خوشی محسوس کریں، یہ مومن کی صفت ہے۔ اس کو اور دعاؤں سے نوازیں،
اس کی عزت اور ترقی کو دیکھ کر دل میں کڑھنا، تکلیف محسوس کرنا، جلنا، اور اس کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت اور دشمنی رکھ لینا، اور اس کے بربادی کی آرزو کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے، اس کو پریشانیوں میں ڈال دے، مصیبتوں میں ڈال دے، اور اللہ اس سے چھین کر کے مجھے دے دے، یہ حسد ہے۔ اور یہ برائی بہت عام ہے، بہت عام ہے، یہ برائی بہت عام ہے۔ یہ تین چیزیں حسد کی ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، کسی کی عزت، کسی کی ترقی، کسی کی شہرت کو دیکھ کر اگر ہم اپنے دل میں یہ چیز محسوس کرتے ہیں تو ہم سمجھ جائیں کہ ہمارے اندر حسد کی بیماری ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اپنے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، کسی کی ترقی ہم کو دیکھی نہیں جا رہی، کسی کی عزت اور شہرت ہم کو پسند نہیں ہے، تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر حسد کی بیماری ہے اور ہمیں اس بیماری کا علاج کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہو سکتی ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہودیوں کی صفت بیان کی۔ یہودی جو اسلام اور مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن ہیں، جو ہر دور میں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 50 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ آنے والا جو نبی ہوگا وہ بنو اسرائیل میں سے اللہ نبی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسرائیل میں سے نہیں، عرب میں سے بنایا، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ ان کو اس پر حسد ہونے لگا، ان کو اس پر حسد ہونے لگا، اور یہ حسد ان کے دل میں اتنا پیدا ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہودی متعدد بار حسد کی آگ ان کے دل میں آپ کے تعلق سے اتنا جلتی تھی کہ کئی مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی پلان بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیشہ دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت کی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں گئے ایک مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ ایک یہودی کو شرارت سوجھی، گھر کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اس نے ایک بھاری پتھر چھت کے اوپر سے آپ کے اوپر ڈال کر کے آپ کو ہلاک کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دی، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے آپ کو بچا لیا۔ لبید بن عاصم یہودی ایک شخص ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا۔ آپ پر اس یہودی نے جادو کر کے آپ کو ہلاک کرنا چاہا۔ آپ بہت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے آپ کے جادو کا علاج کیا۔ زینب بنت حارث سلام بن مشکم کی بیوی ایک یہودیہ عورت تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی اور دعوت میں زہر آلود گوشت میں زہر ملا کر کے آپ کو ہلاک کرنے کا پلان بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھائے، پھر آپ اٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی بشر بن برا بن معروف تھے، وہ کھا لیے اور اس کے بعد
تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ عورت کو بلایا اور کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے اقرار کیا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت قتل کرو۔ بعد میں جب اس صحابی کا اس کے گوشت کھانے کی وجہ سے اس صحابی کی موت ہو گئی تو قصاصاً آپ نے اس کو قتل کا حکم دیا۔ آپ غور فرمائیے کہ یہودیوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنا حسد بھرا ہوا تھا کہ کئی مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کیا۔ یہ حسد کی آگ ایسی خطرناک آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا؟ اللہ نے ان کی فضیلتیں رکھی ہیں، ان کو بہت ساری خصوصیات عطا کی ہیں، تو جس کی وجہ سے اللہ یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں۔ اور ان یہودیوں کے حسد کا حال یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اکثر اہل کتاب یہود و نصارہ ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں، تم کو ایمان سے مومن سے کافر بنا دیں۔ اکثر یہودیوں اور نصارہ کی یہ خواہش ہے کہ تم کو ایمان پر باقی نہ رہنے دیں، تم کو کافر بنا دیں، یہ ان کی دلی خواہش ہے۔ کیوں؟ وہ تمہارے ایمان سے ان کو اتنی دشمنی کیوں ہے؟ حسدم من عند انفسہم، اللہ تعالیٰ نے کہا حسدم من عند انفسہم، اس لیے کہ ان کے سینوں میں تمہارے تعلق سے ان کے دلوں میں حسد بھرا ہو، جس کی وجہ سے تم کو ایمان پر وہ دیکھنا نہیں چاہتے، تم کو کافر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی اللہ نے صفت بیان کی۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، یہودی تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کریں گے جتنا حسد دو چیزوں پر ان کو ہے۔ یہودیوں کو تم سے حسد ہے، لیکن سب سے زیادہ یہودیوں کو تم پر دو چیزوں سے حسد، ایک سلام کرنے میں کہ مسلمان جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے جہاں بھی ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اس سے مسلمانوں میں آپس میں محبت بڑھتی ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں سلام کی وجہ سے۔ یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی کہ بار بار یہ لوگ ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور اس سے ان کے درمیان آپس میں محبت بڑھتی ہے، تو سلام کی وجہ سے وہ حسد کرتے ہیں، اور دوسرے آمین کہنے کی وجہ سے، آمین امام کے پیچھے آمین کہنے پر، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اگر تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گی تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہودیوں کو تم سے سب سے زیادہ حسد دو چیزوں پر ہے، ایک سلام کرنے پر اور دوسرے آمین کہنے پر۔ معلوم کیا ہوا کہ کسی سے حسد کرنا، کسی سے جلنا، کسی کی ترقی کو برداشت نہ کرنا، یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہے، یہ اسلام دشمن یہودیوں کی صفت ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، یاد رکھو کسی بھی انسان کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی،
ایک ایمان اور دوسرے حسد. ایمان اور حسد یہ دونوں چیزیں کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا, اگر حسد ہے تو ایمان نہیں رہے گا. دونوں یہ ایک جگہ جمع نہیں ہوگا. معلوم کیا ہوا کہ مومن حسد نہیں کر سکتا. یہ مومن کی صفت نہیں ہے. ایک مومن جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں حسد نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دونوں چیزیں کسی بھی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی, ایمان اور حسد. ہم اپنے دل کا جائزہ لیں, کیا ہمارے دل میں حسد ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں. اور یاد رکھیں, حسد, جلنا کسی سے, یہ ایک انسان دور کے لوگوں سے حسد نہیں کرتا ہے. فلاں محلے میں کوئی انسان ترقی کر رہا ہے, اس کے بچے ترقی کر رہے ہیں, اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, اس سے ہم کو کیا مطلب؟ اس سے حسد نہیں کرے گا. ایک انسان حسد کس سے کرتا ہے؟ اپنے قریبی آدمی سے, اپنے قریبی دوست سے حسد کرتا ہے, اپنے قریبی رشتہ دار سے حسد کرتا ہے, اپنے پڑوسی سے حسد کرتا ہے, اپنے پیشے والے انسان سے حسد کرتا ہے. اس کی دکان چل رہی ہے, میری دکان کیوں نہیں چل رہی ہے؟ وہ آگے بڑھ رہا ہے, کیوں میں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں؟ اس کے بچے ترقی کر رہے ہیں, میں کیوں نہیں ترقی کر رہا ہوں؟ میرے رشتہ دار, میرے بھائی کے بچوں کے رشتے اچھے آ رہے ہیں, میرے بچوں کے رشتے اچھے کیوں نہیں آ رہے؟ آدمی حسد کرتا ہے کسی اجنبی اور عام انسان سے نہیں, بلکہ اپنے قریبی لوگوں سے حسد کرتا ہے. اپنوں کا وہ دشمن ہوتا ہے حاسد انسان. اس کے جتنے قریبی لوگ ہیں ان سے اس کو جلن ہوتی ہے, ان کی ترقی اسے دیکھی نہیں جاتی. میں نے کیا کہا کہ یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہے. اگر ہم مومن ہیں, ہمارے دلوں میں واقعی ایمان ہے, واقعی ہم سچے مومن ہیں, تو ہمارے دل میں حسد نہیں ہو سکتا کسی کے تعلق سے. دوسری چیز کہ حسد یہ اخوت اسلامی کے خلاف ہے. اسلامی بھائی چارہ, اسلام نے ہم کو اسلامی رشتے سے سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا, اور اسلامی رشتے کا یعنی سارے مسلمان بھائی, اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھائی بھائی بن کر رہیں اور اپنے دلوں میں کسی بھی مسلمان بھائی کے تعلق سے بغض, حسد, کینہ اور کپٹ, دشمنی نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. اے لوگو, کسی سے بغض مت رکھو, اپنے دلوں میں کسی کے تعلق سے کینہ مت رکھو, کسی سے حسد مت کرو, کسی کو پیٹھ مت دکھاؤ. وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے, آپ اس سے دور بھاگ رہے ہیں. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اے لوگو, اے اللہ کے بندو, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جب ہمارا مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے تو بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی سے حسد نہ کریں, بغض نہ رکھیں, نفرت نہ رکھیں اپنے دل میں. اسلامی رشتے سے, مسلمان بھائی سے نفرت رکھنا, دل میں دشمنی رکھنا, دل میں حسد رکھنا, یہ تو منع ہے. آج ہم اپنے سگے بھائی بہنوں سے حسد کرتے ہیں, ان کی ترقی ہمیں دیکھی نہیں جاتی. کیسے اتنا ترقی کر رہا ہے؟ تو یہ اخوت اسلامی کے خلاف ہے. تیسری چیز یہ ہے حسد کی برائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پہلے زمانے کی برائیوں میں سے حسد ہے,
یہ پہلے زمانے کی بیماریوں میں سے ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کی قوموں کو ہلاک و برباد کیا تھا، اور یہ بیماری تمہارے اندر بھی داخل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء وہی الحالقہ لا اقول تہلک الشعر ولکن تہلک الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، تمہارے اندر تم سے پہلے کے لوگوں کی بیماری، ان کی بیماریاں سرایت کر گئی ہیں، پہلے کے لوگوں کی بیماری، اور وہ بیماری کیا ہے؟ بغض و حسد، دل میں کسی کے تعلق سے نفرت رکھنا اور کسی کی ترقی اور اس کی عزت کو دیکھ کر اس سے جلنا، یہ پہلے زمانے کی بیماری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایسی بیماری ہے جو تمہارے دین و ایمان کا صفایا کر دے گی، تمہاری نیکیوں کو ختم کر دے گی۔ ایک طرف ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کر کے اپنے بھائی کی عزت اور ترقی سے ہم جلتے ہیں، کسی کی ترقی ہم کو دیکھی نہیں جاتی، ہم اس کے تعلق سے اپنے دل میں بدگمانی اور غلط فہمی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ حسد ایسی برائی ہے جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دے گی۔ ہم اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں تو بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب رب العالمین کی عدالت میں ہم حاضر ہوں گے، یہ ہماری برائیاں ہماری نیکیوں کو ختم کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، ساری محنت بیکار اور برباد ہو جائے گی۔ اس لیے حسد جیسی برائی سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ ایک چوتھی بات یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یہ کیسی برائی ہے کہ حاسد انسان جو کسی سے حسد کرتا ہے وہ ہر خیر اور بھلائی سے اللہ کی طرف سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ اس وقت تک اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، جب تک وہ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی میں رہیں گے، اللہ کی طرف سے مدد میں رہیں گے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو ترقی دے رہا ہے، میرے خاندان میں اتنے لوگ آگے بڑھ گئے، میرے بھائی بہنوں میں اتنے لوگ ترقی کر گئے، آخر میں ہی کیوں پریشان ہوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے بھائیوں کی ترقی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ کے دل میں حسد جیسی بیماری، اپنے دل کو اس بیماری سے پاک کر لیجئے، اللہ کی مدد نازل ہو، اللہ آپ کو بھی ترقی دے گا۔ یہ ایسی بیماری ہے، ایسی برائی ہے، کسی کی ترقی اور عزت کو دیکھ کر اس سے جلنا، نفرت کرنا، کہ جس کی وجہ سے انسان خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ اور ایک پانچویں چیز یہ ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو ایسی بیماریوں سے پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ آخرت کے کامیابی کے لیے جیسے ایمان، عقیدہ، نماز، روزہ ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے دلوں کو ایسی برائیوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل انسان، بہترین انسان، مثالی انسان کون ہے اللہ کی نظر میں؟ سب سے بہترین انسان؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو زبان کا سچا ہو اور دل کا صاف ہو۔ دو صفت، زبان کا سچا انسان اور جس کا دل ہر قسم کی برائی کی غلاظت سے پاک صاف ہے۔ اللہ کی نظر میں ایسا انسان سب سے اچھا ہے، اور دنیا والوں کی نظر میں بھی ایسا انسان سب سے اچھا کہلاتا ہے۔ بات کرتا ہے تو زبان سے سچی بات بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک کافر سچ بولے، جھوٹ سے بچتا ہے، تاجر ہے، کاروباری انسان ہے، لوگ اس کافر کی دکان پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ سچا انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن لوگ اس کے قریب جاتے ہیں۔ اور ہم سے لوگ دور اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اپنا بھائی بھی اپنے قریب نہیں آتا، اس لیے کہ ہماری زبان سچی نہیں اور ہمارا دل صاف ہو۔ کس سے؟ التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، اس کے دل میں گناہوں کی غلاظت، بغض و حسد، کینہ اور کپٹ سے اس کا دل پاک صاف ہو، اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی حسد نہیں رکھتا، صاف دل ہے اس کا، ایسا انسان اللہ کی نظر میں سب سے اچھا انسان۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ذکر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو سورۃ الشعراء میں ہے، آیت نمبر 80 پر 7، 80 پر 8، 80 پر 9 میں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ ہے، یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب تو قیامت کے دن کی رسوائی سے مجھے بچا لے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن سارے لوگ دوبارہ زندہ کر کے تیری عدالت میں حاضر کیے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اولین و آخرین سارے انس و جن موجود ہوں گے تیری بارگاہ میں، ایسے وقت میں اے اللہ اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لے۔ اس دن کی ہولناکی اور سختی کا عالم یہ ہوگا کہ جہاں پر نہ مال کام آئے گا اور نہ انسان کی اولاد اسے کچھ کام آئے گا۔ دنیا میں اس کو اپنے مال پر فخر تھا اور اپنی اولاد پر فخر تھا، اور یہ دونوں چیزیں اسے آخرت میں کام آنے والی تھی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی شخص اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا اور اس دن کی رسوائی سے بچے گا جو قلب سلیم، پاک صاف دل لے کر کے اللہ کے پاس آئے، جس کا دل دنیا میں ہر قسم کے گناہوں کی غلاظت سے، بغض و حسد سے، کینہ اور کپٹ سے پاک صاف تھا اس کا دل۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب تو ہم کو معاف کر دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان والے بندے گزر گئے ان کو معاف کر دے، اور اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن کے تعلق سے کینہ اور نفرت مت رکھ۔ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان اور مومن کے تعلق سے بغض و حسد اور کینہ نہ رکھوں، میں اپنے دل کو ہر مسلمان بھائی کے تعلق سے پاک صاف رکھوں۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے قرآن میں، اس لیے کہ جب تک ہمارا دل ان گناہوں سے، ان برائیوں سے پاک صاف نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم رب العالمین کے پاس کامیاب نہیں ہوں گے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا
یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، اے صحابہ ابھی تمہاری اس مجلس میں ایک شخص آنے والا ہے اور وہ جنتی ہوگا. ابھی تمہاری اس مجلس میں ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہے. سب انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے. ایک انصاری صحابی آئے، اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے تھے، وضو کر کے آ رہے تھے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے. اس کے بعد کوئی نہیں آیا، مجلس ختم ہو گئی. دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی اعلان کیا، پھر وہی صحابی اسی کیفیت کے ساتھ آئے. مجلس ختم ہو گئی، کوئی دوسرے نہیں آئے. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پھر وہی صحابی اسی کیفیت کے ساتھ مجلس میں داخل ہوئے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجلس ختم ہو گئی، سب اپنے گھروں کو جانے لگے، میں اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گیا. جب وہ گھر میں داخل ہو گئے، میں نے ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا. باہر آئے، میں نے ان سے ایک بہانہ بنایا، میرے والد سے کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور میں 3 رات اپنے گھر پر نہ رہنے کا ارادہ کیا ہوں، کیا آپ مجھے 3 رات اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیں گے؟ مقصد کیا تھا کہ راتوں میں ہم ان کے پاس رہ کر کے 3 رات ان کے یہاں ٹھکانہ بنا کر کے دیکھیں گے کہ یہ کون سی ایسی خاص عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی. کیا ہے ایسی خاص عبادت ان کے پاس؟ وہ عبادت جان کر کے ویسی عبادت ہم بھی کریں گے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ اور شوق تھا. 3 رات ان کے پاس گزار لیے، کوئی ایسی خاص عبادت ان کے پاس نظر نہیں آئی. جب 3 راتیں گزر گئیں، ان کے سامنے آئے اور کہا کہ دیکھو میرے والد سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور 3 رات آپ کے ہاں گزارنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مجلسوں میں آپ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کے پاس ایسی خاص عبادت کیا ہے؟ کہا کہ جو عبادت آپ نے دیکھی ہے وہی ہے میرے پاس، ویسی خاص عبادت تو کچھ بھی نہیں. جب وہ جانے لگے تو ان کو بلا کر بتایا اور کہا فما هو الا ما رايت غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. یاد رکھو کہ میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتا اور کسی سے میں حسد نہیں کرتا ہوں. اپنے دل کو میں ہر ایک کے لیے صاف رکھتا ہوں. اتنا کہنے کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. بس کرو، یہی وہ خوبی ہے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، اور یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اپنے دل کو بغض و حسد، کینہ اور کپٹ سے ہر ایک کے تعلق سے اپنا دل صاف رکھیں، یہ سب کے بس کی بات نہیں. بڑی اہم چیز ہے. آج ہم اپنے دلوں میں کتنی نفرتیں، عداوتیں، بغض، کینہ پالے ہوئے ہیں. کوئی کسی کی ترقی اور عزت کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. ایک بھائی کو بھائی سے حسد ہے، ایک بہن کو بہن سے حسد ہے، ایک مسجد والے کو دوسرے مسجد والوں سے حسد، سابقہ کمیٹی کو موجودہ کمیٹی سے حسد، ایک ادارے والے کو دوسرے ادارے والے سے حسد. ہر ایک کے اندر حسد کے جذبات ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، پھر بھی ہمیں بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، فلاں ہے فلاں ہے. یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے بہت بڑی برائی ہے. ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہفتے میں پیر اور جمعرات کو 2 دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں.
تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین ویوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحنا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہت سارے مومنوں اور موحدوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس مغفرت سے وہ لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں جو لوگ اپنے دلوں میں اپنے بھائی کے تعلق سے کینہ رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کو مغفرت سے محروم رکھو جب تک یہ آپس میں مل نہ جائیں اور اپنے دل کو صاف نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مغفرت سے محروم ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں سے، اپنی عبادتوں سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں گے. جب تک اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے، اپنے دلوں سے بغض و حسد، کینہ اور کپٹ کو کھرچ کر نکال نہیں دیں گے، اس وقت تک اللہ ہماری مغفرت نہیں کر سکتے، اور اس وقت تک آخرت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے بزرگ اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حسد کتنی بڑی برائی ہے. اس زمین پر اور آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ اسی حسد کی وجہ سے. زمین پر اور آسمان پر سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے. آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا، ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس کو آدم سے حسد ہو گیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو برتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، کیسے میں بڑا ہو کر کے ایک چھوٹے کو سجدہ کروں. آدم علیہ السلام سے ابلیس کو حسد ہو گیا، اور حسد کا شکار ہو کر کے ابلیس نے اللہ کے صاف حکم کی نافرمانی کی. آسمان پر پہلا گناہ ہے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا جو قتل ہوا، آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا حسد کی وجہ سے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے جب اس کے دل میں حسد کی آگ جلتی ہے. حسد کی آگ جب جلتی ہے، یہ نہیں انسان دیکھتا کہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے. حسد کی آگ جب جلتی ہے تو بھائی بھائی کا قتل کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید نے سب سے سچا اور سب سے اچھا واقعہ بیان کیا ہے. برادران یوسف کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے حسد ہوا کہ آخر ہمارے باپ یعقوب، ہم 10 بھائی، ایک بڑی جماعت، ہم کو چھوڑ کر کے آخر یوسف سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ حسد پیدا ہو گیا. اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ جلی تو انہوں نے مشورہ کیا، اقتلوا یوسف، یوسف کو یا تو قتل کر دو یا ایسی جگہ لے جا کر کے چھوڑ کر آ جاؤ جہاں سے وہ دوبارہ واپس نہ آ سکے. بھائی بھائی کے قتل کا منصوبہ بناتا ہے جب اس کے دل میں حسد کی آگ جلتی ہے. اس لیے اپنے دلوں کو حسد کی برائی سے پاک کرنا ہے. جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے، اس کے تعلق سے اس کی غیبت کرے گا، اس کی چغلی کرے گا، اس پر جھوٹے الزام لگائے گا، کسی مجلس میں اس کا تذکرہ ہوگا تو الٹا اس کی خامیاں بیان کرے گا، فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، اس لیے کہ اس کو اس سے حسد ہے، اس کی تعریف سننا اسے برداشت نہیں. حسد کی آگ ایسی ہوتی ہے. میرے بزرگوں دوستوں، وقت ہو چکا ہے. 3 علاج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں. انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ اس کو تقدیر پر ایمان نہیں، اللہ کے فیصلے سے وہ راضی نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کسی کو ترقی دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی کرسی سے نیچے اتار دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتا ہے، کسی کو نیچے گراتا ہے، کسی کی روزی میں اللہ برکتیں دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال چھین کر کے غریب بنا کر کے اس کا امتحان لیتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء
من عباده ويقدر له، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کی روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نواز رہا ہے، اس کو ترقی دے رہا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی عزت اور ترقی سے جلنے والے؟ یہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمیں اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا چاہیے، تقدیر کے فیصلے سے راضی ہونا چاہیے، اور جس حال میں اللہ ہم کو رکھا ہے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ مزید خیر و برکت کے لیے ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ اس کو نواز رہا ہے مجھے بھی نواز، اے اللہ اس کو ترقی دے رہا مجھے بھی ترقی دے۔ ہم اس کی بربادی کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس سے نفرت کیوں رکھتے ہیں؟ ہم اس سے جلتے کیوں ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا علاج یہ ہے، حسد ہر ایک کے اندر ہوتا ہے۔ ما خلا جسد من حسد، اما اللئیم اما الکریم فیخفیہ واما اللئیم فیبدیہ۔ کوئی بھی جسم ایسا نہیں ہے جس کے اندر حسد کے جذبات نہ ہو۔ ایک شریف آدمی حسد کو دباتا ہے، نفس کو کچلتا ہے، حسد کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، قول و عمل میں اس کو نہیں لاتا ہے، لیکن یہ کمینہ کم ظرف انسان حسد کے جذبات کا اظہار کر دیتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی نعمتوں کو چھپانا ہے۔ ہر ایک کے حاسد ہوتے ہیں، نعمتیں چھپانا ہے۔ جو ہمارے اندر خوبیاں ہیں اس کو ہم لوگوں کے سامنے دکھائیں گے۔ اللہ کچھ دیا، ہم خود اپنی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو ہم سے حسد کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کے سامنے خواب ذکر کیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے 11 ستارے اور سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں، میں خواب دیکھا۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے پیارے بیٹے تمہارا خواب بڑا عجیب و غریب خواب ہے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بتانا، ورنہ تمہارے بھائی تمہارے اس خواب کو جان کر کے تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ جب تمہاری یہ خوبی ان کو معلوم ہو جائے گی تو تم سے حسد شروع کر دیں گے۔ اس لیے نعمتوں کو چھپانا ہے، ہر چیز کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے۔ استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی حاجتوں کو اللہ کے پاس پورا کرانے کے لیے اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، اس لیے کہ ہر نعمت والے سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا علاج ہے کہ ہر چیز کو، ہر نعمت کو ہم لوگوں کے سامنے مت بتائیں، مت ظاہر کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حاسد کے شر سے ہمیشہ پناہ مانگیں، اور خاص طور پر پناہ مانگنے کے لیے ہم صبح و شام قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت یاد سے کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم اس میں اللہ سے بہت ساری برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں ان دو صورتوں میں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے جب وہ مجھ سے حسد کرے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صبح و شام جب ہم اللہ سے دعا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی حاسد، کسی جادوگر، کسی دشمن، ہر ایک کے شر سے ہماری حفاظت کرے گا۔ تو ہم حاسد کے شر سے اللہ سے پناہ مانگیں۔ یہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بیمار ہیں؟ تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دعا پڑھ کر کے دم کیا تھا۔ اس دعا میں کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس میں کیا ہے؟ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کر رہا ہوں ہر اس برائی سے جو آپ کو تکلیف دے، اور ہر انسان کے شر سے، اور ہر حاسد کی بری نظر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔
ہر حاسد کی بری نظر سے. تو حاسد جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو اپنی بری نظر سے بھی لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, نظر لگا کر کے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان بھائی کے تعلق سے, ہر ایک کے تعلق سے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بغض و حسد, کینہ اور کپٹ, نفرت و عداوت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, ہم کو بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت, ترقی اور غلبہ نصیب فرما. ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے, بلاؤں, آفتوں, بیماریوں اور پریشانیوں سے اے اللہ محفوظ فرما. جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ